وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق اللہ العظیم. انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن فکاں وہ کون تھا؟ وہ کہ نازاں جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم. ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا؟ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مہمانان کرام اور سامعین گرامی، میں آج آپ حضرات کے سامنے تاجدار کائنات علمبردار انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی سرگرمیوں کو پیش کرنا چاہوں گا. پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل یہ پوری دنیا جہالت کی وادیوں میں غرق تھی. علم و معرفت کا نور اٹھ چکا تھا. چہار دانگ عالم میں ظلم کا راج تھا. خصوصاً جزیرہ عرب میں عداوت اور دشمنی کا دورہ تھا. ظلم کی کالی گھٹا ہر طرف تلی کھڑی تھی. عصیاں کی بجلیاں آسمان پر کونتی تھیں. نیکی نفس کی طغیانیوں میں گھری ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی. پوری دنیا پر ایک لعنت مسلط تھی کہ اچانک تبدیلی کی صدا لگائی گئی. انقلاب کا نکارہ بجایا گیا. پھر بی بی آمنہ کے بطن سے وہ نالے جہاں تاب پیدا ہوا جس کے لیے کار مذلت میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھانا مقدر ہو چکا تھا. 571 عیسوی کی اس مبارک صبح کو دعائے خلیل اور نوید مسیحا مجسم بن کر دنیا میں ظاہر ہوئی. کفر سجدے میں گر گیا. ادیان باطلہ کی نبضیں چھوٹ گئیں. فضائے ملکوت میں بھی مسرت کی لہر دوڑ گئی. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی. وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں. جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. معزز سامعین، عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا جایا دنیا میں کیا آیا کہ اس فلک نے عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ کعبے کے بت منہ کے بل گر گئے. فارس کے مجوسیوں کی آگ ماند پڑ گئی. قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرا اٹھے. یہ ایک اجتماعی انقلاب تھا. یہ سرب مدینہ منورہ ہو گیا. جہاں جہاں اس محبوب خدا کی نگاہیں پہنچتی گئیں وہاں وہاں انقلاب دیکھا گیا. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی حیدر کرار بن گئے. یہ ایک ایسا اجتماعی انقلاب تھا جس کے لیے یہ دنیا تڑپ رہی تھی. ظلم کی کالی گھٹا پر عدل و انصاف کا غلبہ ہونے لگا. دنیا کو حریت کے معانی سمجھائے گئے. کبر و نخوت کو پیروں تلے رگڑ دیا گیا. بزم حیات کے منتشر نظام کو یکسوئی عطا کی گئی. مظلوموں کی آہیں اور ستم رسیدوں کے نالے نغمہ طرب میں بدل گئے. جھوٹے خداؤں کا فریب مٹنے لگا. ظالم و جابر کفار کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا. متلاشیان حق کو عرفان الہی عطا ہوا. یہ وہ انقلاب تھا جس کے لیے چشم فلک نے گردنیں کٹتی دیکھی. یہ وہ انقلاب تھا کہ جس کے لیے انسانیت کا قتل عام اس بے دردی کے ساتھ کیا گیا کہ دشت و دشت سمندر بھی سرخ آنسو بہانے لگے. یہ زمین پروردگار سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی تو رب کائنات نے انسانیت پر احسان فرمایا اور پیغمبر انقلاب کو مبعوث فرمایا. حضور اپنے انقلابی پیام کو لے کر گھر گھر گئے. در در کی ٹھوکریں کھائیں مگر اس انقلابی پیام نے سینوں کو پلٹایا، روحوں کو ملایا، فوت شدہ انسانیت کو دوبارہ زندہ کیا، رہنما تعلیمات سے روشناس کرایا. سیاست کا ایوان ہو یا جنگ کا میدان سارے ہی اصولوں سے متعارف کرایا.
آیا. دنیا کے وقتی خداؤں سے دشمنی مول لینے کے باوجود پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا. سیاست کے لیے انقلابی پیغام, معاشرت کے لیے انقلابی پیغام, معاملات کے لیے انقلابی پیغام, معیشت کے لیے انقلابی پیغام, تعلیم کے لیے انقلابی پیغام. غرض پوری طرز حیات میں, زندگی کے ایک ایک گوشے میں انقلاب برپا ہوا. بھائیوں, وہ انقلابی پیغام تھا کیا؟ وہ یہ تھا کہ انما الہکم الہ واحد, ایک خدا کے آگے سر تسلیم کم کر دو, فلاح پا جاؤ گے. مگر افسوس کہ آج سردار انسانیت پوری دنیا کے لیے تماشا اور کھیل بن چکا ہے. مجھے بتلاؤ میرے یتیم آقا کا قصور کیا تھا کہ اس کی اتنی تذلیل کی جاتی ہے؟ میرے یتیم آقا نے تمہارے باپ دادا کا کیا بگاڑا تھا کہ آئے دن اس کی شان اقدس پر بھونکتے رہتے ہو؟ او مغرب والو, آج فرزند اسلام تم سے برملا ببانگے دوہل یہ کہنا چاہتا ہے, فرانس کے ایوانوں تک اے میڈیا میری آواز پہنچا دو کہ گستاخی کرتے ہو, کرتے جاؤ, خاکے بناتے ہو, بناتے جاؤ, لیکن یاد رکھنا رب کعبہ کی قسم, گستاخی کرو گے گم ہو جاؤ گے, خاکے بناؤ گے خاک ہو جاؤ گے. کیونکہ بات ہے ناموس رسالت کی, جس کا تحفظ جان دے کر کیا ہے, گردن کٹا کر کیا ہے, وطن و ملت قربان کر کے دیا ہے. او فرانس کے صدر, دیکھ غازی علم الدین شہید کو دیکھ, عامر چیمہ کو دیکھ, غازی ممتاز قادری کو دیکھ, غازی خالد فیصل کو دیکھ. دیکھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے, ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں. اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کر حفاظت کرتے ہیں, وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں جو ناموس کی حفاظت کرتے ہیں. ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. اے زیست ہماری راہ سے ہٹ, ہم موت کی عزت کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.